بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں کہوں کہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے تو یقیناً بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ کیسے ایک انسان کسی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے خود بھی یقین نہیں کیا تھا جب میرے ساتھ یہ خوبصورت معجزہ ہوا تھا۔ اس وقت تو میں بہت گھبرائی ڈری ہوئی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا ایک خوبصورت معجزہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سن 2002 کی بات ہے جب میں اپنے پہلے بچے پر پریگننٹ تھی اور عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں دعا مانگنے بیٹھی اور رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے شروع کے عشرے تھے اور میں دعا میں اس طرح مگن ہو گئی تھی کہ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتی رہی کہ مجھے بالکل ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں ہوں، کیا کر رہی ہوں کہ اچانک کسی نے میرے سیدھے کندھے پر دھکا دیا اور میرا سیدھا کندھا آگے کی طرف جھک گیا اور میں نے اچانک سیدھی طرف مڑ کر دیکھا تو ایک روشنی دروازے کی طرف جانے لگی۔ وہ روشنی اس شیپ میں تھی کہ میں اس شیپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کسی انسانی شیپ میں بھی نہیں تھا یا کسی دوسری مخلوق کی شیپ میں بھی نہیں تھا۔ وہ بس ایک روشنی تھی، یا کہہ سکتے ہیں ایک گول روشنی تھی جو کہ اڑ کے باہر نکل گئی۔ اس وقت تو میں ڈر گئی کہ میں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا، کوئی جن بھوت پتہ نہیں کیا دیکھ لیا، اور میں اسی وقت جائے نماز سے اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگ گئی اور پوری رات میں سو نہ سکی کہ میں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہے، کون سی مخلوق دیکھ لی ہے کہ اس نے مجھے کیوں اس طرح ٹچ کیا یا مجھے دعا مانگنے سے کیوں روکا۔ میں سوچتی رہی، لیکن پھر اگلے دن جب میں نے اس کے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک فرشتہ تھا۔ علماء کے مطابق جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر فریاد کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خشوع و خضوع سے دعا کرتا ہے، اس طرح دعا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت جلال میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے تمہاری دعا سن لی ہے، اب بس کر دو، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تب وہ فرشتہ آتا ہے اور اس طرح اس بندے کو دعا مانگنے سے روکتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی معجزہ اسی طرح ہوا اور الحمدللہ میری وہ دعا بھی قبول ہو گئی جس چیز کے لیے میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر، اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا سن لی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھلا ہم گناہ گار لوگ کیسے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ واقعہ کئی لوگوں سے شیئر کیا تو زیادہ تر لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ ہاں ہم جیسے گناہ گار لوگ کیسے فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اسی طرح کا ایک واقعہ میرے دوست کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بھی اسی طرح عشاء کے وقت نماز پڑھ رہی تھی کھلے آسمان کے نیچے گھر سے باہر، تو اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی آہستہ آہستہ نیچے آ رہی ہے اور بالکل اس کے جائے نماز کے قریب آ جاتی ہے اس کے سامنے۔ وہ بھی ڈر جاتی ہے اور چیختی ہے، تو کمرے سے گھر سے اندر سے اس کے شوہر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ لی ہے، اور اس وقت وہ وظیفہ کر رہی تھی۔ اب تو اس کے ساتھ کچھ مشکلات اور پریشانیاں تھیں، وہ اسی کے لیے وظیفہ کر رہی تھی، اور اس واقعے کے بعد اس کے وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ہم جیسے گناہ گار بندے بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے جو چیز نصیب کرے۔
ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دل سے، سچے دل سے، خشوع خضوع سے گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ تو بہت رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے سامنے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھیں، ایک آنسو بہا کر تو دیکھیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ یہ آزمودہ ہے اور آزما کر دیکھیے گا۔ دعا ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح تہجد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، اسی طرح دعا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو سچے نیت سے، سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہیے گا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ آخر میں آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتانا چاہوں گی۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش کی جائے، استغفار کیا جائے۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، ان کے بخشش کے لیے دعا کی جائے، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ اس کے بعد اپنے لیے آپ جو دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔